تو جو نفس میرے بھائی بزرگوں دوستوں ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے نا، یہ شیطان سے بھی بڑا ہے. شیطان تو لاحول پڑھنے پہ بھاگ جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے پہ بھاگ جاتا ہے، آیت الکرسی پڑھنے پہ بھاگ جاتا ہے، لیکن یہ نفس نہیں بھاگتا. اسی لیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ ہم کو دیا ہے، پورا ایک مہینہ رمضان المبارک، کہ ہمارے نفس کو کچلنے کا مہینہ ہے، نفس کو توڑنے کا مہینہ ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑنے کا مہینہ ہے. یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے جو ہے نا دعائیں کرتے تھے کہ اللہ رمضان المبارک تک میری عمر کو بڑھا دے. کوئی معمولی مہینہ نہیں میرے بھائی بزرگوں دوست، ایک عظیم الشان مہینہ ہے. فضائل صدقات کے اندر واقع آتا ہے کہ ایک شہید کا انتقال ہو گیا اور اس کے 1 سال کے بعد ایک آدمی کا انتقال ہو. تو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو آدمی جس کا بعد میں انتقال ہوا پہلے جنت میں چلا گیا. تو صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا خواب میں دیکھا کہ وہ ایک شہید سے پہلے چلا گیا جنت میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کیا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کیا اس نے 1 سال کے روزے زیادہ نہیں رکھے؟ کیا اس نے اتنی رکعتیں نہیں پڑھی؟ کیا اس نے اتنی تلاوت نہیں کی؟ کیا اس نے اتنے قرآن ختم نہیں کیے؟ تو اللہ نے جو عمر دی ہے ہم کو، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ایک رمضان المبارک کا ہم کو مل جانا، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے یہ مبارک مہینہ میرے بھائی بزرگوں دوستوں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب رمضان کے مہینے میں داخل ہوتا ہے تو شیطان تو قید ہو جاتا ہے، لیکن گناہ نہیں چھوٹتے نہیں. شیطان قید کر لیے جاتے ہیں، سرکش شیطان قید کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ پورا موقع دیتا ہے بندے کو کہ 1 مہینے کی ایسی ٹریننگ لے لو کہ 11 مہینے چلتے رہے، ایسی چارجنگ ہو جائے 1 مہینے میں کہ 11 مہینے چارجنگ چلے. لیکن ہماری چارجنگ جو ہے چاند رات کو ختم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کی پہلے سے تیاری نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے، نفل روزے. سب سے زیادہ نفل روزوں کا اہتمام شعبان کے مہینے میں، تاکہ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے، تاکہ اچانک جب رمضان آ جائے تو بھاری نہ پڑے آدمی کہ آدمی چاہتا ہے کہ میں نمازیں پڑھوں، قرآن کی تلاوت کروں، تسبیحات پڑھوں، لیکن رمضان آ گیا تو اتنا ڈھیلا ہو جاتا ہے کہ دیکھیں ہاتھ پیر میں جان ہی نہیں، آنکھ کھلتی نہیں، بستر سے اٹھنے نہیں ہوتا آدمی، کیونکہ پورا سال کھاتے آیا ہے. اسی لیے نفل روزوں کا اہتمام شعبان میں کرنا تاکہ بدن اس کا عادی ہو جائے. جس طرح 14-15 روزے کے بعد پھر روزہ لگنا بند ہو جاتا ہے، روزے کی مشقت شروع میں لگتا ہے، اس کے بعد ایک دم آسان ہو جاتا ہے. اگر ہم پہلے ہی رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں نفل روزوں کا اہتمام کریں تو شروع رمضان سے آدمی چاقو چوبند رہے، اور اپنی تلاوتوں کو بڑھانا، نمازوں کو، نوافل کو شعبان کے مہینے سے بڑھانا تاکہ رمضان کا استقبال ہو جائے، رمضان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ جو ہے وصول ہو جائے. کہ رمضان کا پہلا عشرہ فرمایا کہ رحمت ہے، یہ رحمت کا عشرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرماتے ہیں. ہر افطار میں، روزے کی ہر افطار میں 10 لاکھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے، 10 لاکھ. تو پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتے ہیں، جو گناہ کیے معاف، جو گناہ کیے معاف، جو معافی مانگے گا اس کو معاف کرتے ہیں. اور تیسرا عشرہ فرمایا جہنم سے خلاصی ہے. ایک آدمی نے گناہ کر لیے، توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن پھر وہ گناہ کرتا ہے. لیکن تیسرا عشرہ اللہ نے ایسا رکھا کہ یہ کتنے بھی گناہ کر کے آئے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو توبہ کی توفیق دیں گے اور معاف کریں گے اور اس کو جہنم سے آزاد کریں گے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، ایک بہت مبارک مہینہ آ رہا ہے. ہم کو لگ رہا ہے ابھی مہینہ بہت دور ہے، ایسا نہیں ہے. کب رمضان آ جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا.
صبح کب ہو رہی ہے، شام کب ہو رہی ہے، جمعہ سے جمعہ کب آ رہا ہے پتہ نہیں چل رہا. تو رمضان کا استقبال کرنا، رمضان کی تیاری کرنا. ہماری تیاری کیا ہے کہ بھائی رمضان سے پہلے کپڑے بنا لو، رمضان سے پہلے راشن بھر لو، رمضان سے پہلے ساری چیزوں کا گھر میں انتظام کر لو، چیز منگا لو، بریڈ منگا لو، یہ کر لو وہ کر لو. میرے بھائی بزرگ دوستوں، رمضان میں جو ہے اپنی مشغولیات کو کم کرنا ہے، عبادتوں کو بڑھانا. یہ لوگ رمضان میں سیزن کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا کپڑے کا سیزن ہے، ہمارا جوتے کا سیزن ہے. حالانکہ یہ سیزن جو ہے نیکیاں کمانے کا سیزن ہے. عمر کا کوئی بھروسہ نہیں، آدمی تو زندگی بھر کما رہا ہے، کبھی کم کماتا ہے کبھی زیادہ کماتا ہے، کم زیادہ میں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی گزار رہا ہے. لیکن میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اگر ایک مہینہ بھی آدمی نے کیش کر لیا اس کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام پر پہنچائیں گے کہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو رمضان کی تیاری ابھی سے کرنا. دوسرا، رمضان المبارک فرمایا کہ قرآن پاک کا مہینہ ہے. اب قرآن جب کھلے گا جب پہلا روزہ آئے گا. 11 مہینے اللہ معاف کرے اللہ ماشاءاللہ، ورنہ زیادہ تر لوگ رمضان میں ہی قرآن شریف جو ہے پڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں. حالانکہ ہمارے بزرگوں کا معمول ہے قرآن شریف کا. رمضان المبارک کے مہینے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 61 قرآن ختم کر دیتے. ایک قرآن دن میں، ایک رات میں اور ایک تراویح کا. 30 روزوں کے اندر 61 قرآن ختم ہوتے تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا وتر کی 3 رکعت نماز کے اندر پورا قرآن شریف ختم کر دیا. اور بڑے بڑے اللہ والوں سے قرآن پاک کی تلاوت، نماز میں قرآن کا پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں مرتبے دے دیے. قرآن پڑھتے پڑھتے صفحے پھٹ جاتے تھے، صفحے بوسیدہ ہو جاتے تھے اس زمانے میں. آج تو ہمارا قرآن جو ہے اللہ معاف کرے، ہم جو ہے مخمل میں لپیٹ کر اس کو رکھ دیتے ہیں. اور جو دیندار گھرانے بھی سمجھے جاتے ہیں اس میں قرآن جمعہ کے دن سورہ کہف وغیرہ پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، یا کسی کی موت میت ہو گئی تو سورہ یاسین پڑھنے کے لیے نکلے گا. ورنہ اکثر گھروں میں قرآن شریف جو ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، ہم قرآن شریف کھول کے دیکھتے نہیں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن جو ہے جھگڑنے والا ہے. جو اس کا حق ادا کرے گا اللہ تعالیٰ سے وہ جھگڑا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے میرا حق ادا کیا، تو اس کو یہ مرتبہ عطا فرما. اور جب تک جنت میں نہیں لے جائے گا چھوڑے گا نہیں. اور جو اس کا حق ادا نہیں کرے گا، اس سے منہ پھیرے گا، اس کی طرف اپنی پیٹھ دکھائے گا، اس کو پڑھنے میں کوتاہی کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا. اللہ تعالیٰ اس کو شکل دیں گے، یہ کتاب کی شکل میں نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو شکل عطا فرمائیں گے. اور یہ اللہ سے کہے گا کہ اس نے میرا حق مارا ہے، کہ اللہ تو اس کو ڈال جہنم میں. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ایک رمضان المبارک کا جو مہینہ آنے والا ہے بہت اہم مہینہ ہے. اس سے پہلے ہم اپنی عبادتوں کو بڑھا دے رہے. قرآن پاک پڑھنے کی جو فرمایا نا کہ عادت ہوتی ہے آدمی، 10 منٹ پڑھنے کے بعد کسی کا فرمایا کہ وہ پڑھ نہیں پاتا، نیند آنے لگتی ہے. کوئی 20 منٹ پڑھ لیتا ہے، کوئی آدھا گھنٹہ پڑھ لیتا ہے. اس طرح اگر اس کی مشق کی جائے گی تو مشق کرنے کا مہینہ یہی ہے شعبان کا مہینہ، کہ آدمی قرآن پاک کی مشق کرے. جو لوگ حافظ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے. اگر اللہ توفیق دے تو اپنے بچوں کو حافظ بنائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جو حافظ ہوں گے ان کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج سے زیادہ تیز ہوگی. آپ اندازہ لگاؤ. اور اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہیں گے کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. 6666 آیت اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہی تیرا درجہ ہوگا. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، سال میں 2 قرآن شریف کا ختم کرنا قرآن کا حق ہے. سال کے اندر 2 قرآن شریف کا ختم کرنا قرآن کا حق ہے. ہم اندازہ لگائیں، ہم کچھ سوچیں کہ ہم نے کتنے قرآن شریف سال میں ختم کیے. رمضان کے اندر جوش رہتا ہے، آدمی قرآن شریف پڑھتا ہے، ختم کرتا ہے. کسی کا 1 ہوتا ہے، کسی کا 2 ہوتا ہے، کسی کے 10 ہو جاتے ہیں.
10-15 بھی پڑھ لیتے ہیں لوگ پڑھنے والے, اور حافظ تو بہت پڑھ لیتے ہیں. لیکن میرے بھائی بزرگ دوستوں, رمضان جانے کے بعد قرآن شریف کھولا نہیں جاتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف جو دیا ہے ہم کو, فرمایا یہ پڑھنے کے لیے, پڑھ کر سمجھنے کے لیے اور سمجھ کر عمل کرنے کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس کے اندر. قرآن شریف میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, کیا مطالبہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری لی ہے, تو کیوں لی ہے؟ کوئی میسج اگر ہمارا کوئی دوست بھیج دے کسی زبان میں, اگر انگریزی زبان میں بھیج دے, ہم کو انگریزی نہیں آتی, چائنیز زبان میں بھیج دے, چائنیز نہیں آتی, عربی زبان میں بھیج دے, تو ہم اس کے جانکار کے پاس جائیں گے, اس سے پڑھائیں گے, بھائی اس کا کیا مطلب ہے, یہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے. لیکن میرے بھائی بزرگوں دوستوں, اللہ تعالیٰ نے جو قرآن ہم کو عربی میں عطا فرمایا, عربی ہماری زبان نہیں ہے, لیکن ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کہ یہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے, یہ قرآن میں اللہ نے کیا لکھا ہے, کیا میسج دیا ہے, اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی بزرگوں دوستوں موقع دیا ہے. شعبان کا مہینہ نوافل روزوں کا مہینہ ہے, قرآن پاک کی تلاوت کا مہینہ ہے, راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے کا مہینہ ہے, کہ اس مہینے میں آدمی جتنا مشق کرے گا اتنا اس کو فائدہ رمضان کے مہینے میں ہو. رمضان میں روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا, تلاوت کرنی آسان ہو جائے گی, اور نوافل کا اہتمام کرنا, تراویح پڑھنا آسان ہو جائے گا. تو ہم جو ہے رمضان آنے کا انتظار نہ کریں, بلکہ ابھی سے کوشش کریں کہ رمضان کا استقبال یہی ہے کہ شعبان کے مہینے میں محنت کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھے شعبان کے مہینے میں نفل روزے.